कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं कौन सा प्रोग्राम? सुनो कहानी। सुनो कहानी देख रहे हैं। एक मर्तबा फिर आपके सामने मौजूद हैं कहानी सुनाने के लिए। और इससे पहले कि हम अपनी कहानी सुनने की जानिब बढ़ें, हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं इनका तारुफ लेते हैं, कौन कौन हैं और इनका क्या नाम है। जी, क्या नाम है आपका? मुबश्शिर रज़ा। मुबश्शिर रज़ा। इनको माइक दीजिए, सीधे हाथ से दीजिए। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद बाकिर। मोहम्मद बाकिर। वाह, अपना नाम बताइए। अमान। अमान। और इनको तो मैं जानता हूँ, माइक दे दीजिए फिर भी। बगदाद। मोहम्मद बगदाद। जी हाँ, मैं पहुँच गया हूँ और सही पहुँचा हूँ। मुबश्शिर, बाकिर, अमान और बगदाद। जी, 4 बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह कहानी भी सुनेंगे। तवज्जो से कहानी सुननी है या तवज्जो से नहीं सुननी? तवज्जो से सुनिए। तवज्जो से सुननी है। आप माइक में कह दीजिए, मदनी चैनल के नाजरीन जो बच्चे देख रहे हैं ना, उनको कह दें आप तवज्जो से कहानी सुनिए। आप सब तवज्जो से कहानी सुनिए। जी हाँ, बगदाद भाई ने आपको समझा दिया है, आप सब तवज्जो से कहानी सुनिए। तो इसका मतलब यह है कि तवज्जो से कहानी सुननी होगी ताकि फ़ायदा हो। और कहानी सुनने से पहले हम सुनेंगे दुरूद शरीफ की फजीलत। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो। क्या? तुम मुझ पर अल्लाह पाक तुम पर रहमतें भेजेगा। सुभान अल्लाह। पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज की कहानी में एक गरीब घराने का जिक्र है। कौन से घराने का? गरीब। अमीर घराना भी होता है, अमीर अमीर लोग होते हैं, गरीब घराना भी होता है। हुआ ये कि गरीब घर के लोग बारिश की वजह से बहुत परेशान हो गए, बहुत तकलीफ़ में आ गए। लेकिन फिर अचानक उनकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई। अब ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए कहानी तवज्जो से सुननी है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हज़रत हम्माद बिन सलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा सर्दियों के मौसम में, कौन से मौसम में? सर्दी लगती है ना, सर्दियों का मौसम। सर्दी का नाम सुनते हल्की हल्की सी कपकपाहट सी भी आ जाती है। तो सर्दियों के मौसम में ज़बरदस्त तेज़ बारिश हुई और कंटिन्यूसली मुसलसल बारिश की वजह से लोगों को परेशानी होने लगी, लोग परेशान होने लगे। हमारे पड़ोस में एक नेक औरत, एक इबादत गुजार औरत रहती थी, उसकी यतीम बच्चियां भी थीं। यतीम बच्चे पता है किसे कहते हैं? जिनके बाबा का इंतकाल हो जाता है और वो छोटे होते हैं। जिनके बाबा का क्या हो जाता है? इंतकाल हो जाता है और वो छोटे हैं। तो ये इनकी वालिदा थी लेकिन बाबा नहीं थे। तो इनके बाबा नहीं थे तो ये यतीम बच्चियां थी, इनकी अम्मी थी, उनके साथ वो उस घर में रहती थी। तो उस घर में वो रहती थी और वो था घर पुराना सा। जो छत थी ना, बारिश हो रही थी, छत से पानी टपकने लगा और वो जिस घर में रहते थे उस घर में सिर्फ एक कमरा था। वो कमरा भी बारिश की वजह से गीला हो गया। इसी परेशानी में जब उन्होंने देखा, किन्होंने? उन बच्चों की अम्मी ने, कि मेरे बच्चे जो है वो भीग रहे हैं, सर्दी भी लग रही है। तो उन्होंने हाथ उठाए और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की। और दुआ ये की कि ए मेरे अल्लाह पाक, तू रहम और नरमी फरमाने वाला है, हमारे हाल पर रहम और नरमी फरमा। हमारे हाल पर क्या फरमा? नंबर 1 रहम। पहली क्या दुआ मांगी थी? रहम की। और दूसरी क्या? नरमी की। नरमी फरमा, उन्होंने ये दुआ मांगी। प्यारे बच्चों, जैसे उन्होंने दुआ मांगी ना, फौरन बारिश ख़त्म हो गई। फौरन क्या हो गई? बारिश ख़त्म हो गई। तो हुआ ये कि हज़रत हम्माद बिन सलमा ने उनकी ये दुआ सुन ली थी। जब उनकी ये दुआ सुनी और ये देखा कि बारिश भी ख़त्म हो गई, तो उन्होंने अपने घर में से 10
سونے کے سکے وہ ایک شاپر میں ڈالے اور ان کے گھر چلے گئے کیونکہ حضرت حماد بن سلمہ ان کے پڑوس میں ہی رہتے تھے. اور انہوں نے دروازہ نوک کیا, دروازہ بجایا, پوچھا کون؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں حماد بن سلمہ ہوں. تو انہوں نے آپ کو ویلکم کیا اور ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا. گھر پہ آنے کے بعد حضرت حماد بن سلمہ نے اس عورت سے ایک بات پوچھی. نیک عورت تھی, پرہیزگار عورت تھی, اللہ کی عبادت کرنے والی عورت تھی. تو ان سے یہ بات پوچھی کہ تم نے اللہ پاک سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ تو نرمی فرمانے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے, تو ہم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما. تو کیا آپ پر رحم ہو گیا؟ اور اللہ پاک نے آپ کے ساتھ نرمی والا کیا معاملہ کیا؟ حضرت حماد بن سلمہ نے اس سے پوچھا. تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ پاک نے ہم پر رحم فرمایا ہے, ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا ہے بغداد. وہ یہ معاملہ کیا ہے کہ دیکھو بارش بھی رک گئی ہے, چھت ٹپکنا بھی بند ہو گئی ہے, ہماری زمین بھی سوکھ گئی ہے, اور ہمارے بچوں نے اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے, سردی کا موسم ہے نا, گرمائش لینے کا, اپنے آپ کو گرم کرنے کا انتظام بھی کر لیا ہے. تو دیکھو نا اللہ پاک نے ہم پر رحم کیا ہے. تو انہوں نے یہ بات حضرت حماد بن سلمہ کو بتائی. دعا مانگی تھی, اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی. حضرت حماد بن سلمہ نے پتہ کیا کیا, وہ شاپر لے کر آئے تھے. کتنے سکے تھے اس میں؟ 10 تھے. تو وہ شاپر نکالا اور وہ عورت کو دیا کہ یہ تم اپنے استعمال میں لے آؤ. یہ اس لیے آپ نے ان کو شاپر دیا سکوں کا. جیسے شاپر دیا نا تو ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی. ان کی بچیاں تھیں نا, ان کی بیٹیاں تھیں. تو ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی اور حضرت حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے جو کپڑے تھے نا وہ پرانے سے تھے. پرانے کپڑے ہوتے ہیں نا, پرانے سے کپڑے تھے اور وہ بھی پھٹے ہوئے تھے, اور اس میں جگہ جگہ سے جوڑ لگے ہوئے تھے. جیسے کہیں سے کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو دوسرے کپڑے نہیں ہوتے پہننے کے لیے, تو کیا کرتے ہیں وہاں پہ جوڑ لگا دیتے ہیں, سلائی کر لیتے ہیں, جوڑ دیتے ہیں نا, تاکہ وہ دوبارہ پہننے کے قابل ہو جائیں. تو اس بچی نے ویسے کپڑے پہنے ہوئے تھے. وہ آئی اور اس نے آ کے پتہ کیا کہا, اس نے آ کے کہا اے حماد بن سلمہ, کیا آپ یہ دولت دے کر ہمیں ہمارے رب سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے جس کی وجہ سے ہم اللہ پاک کی بارگاہ سے دور ہو جائیں, جدا ہو جائیں. پھر اس بچی نے اپنی والدہ سے کہا, اپنے والدہ کو کہا, جب ہم نے اپنے رب سے اپنی پریشانی کو بیان کیا تو اللہ پاک نے ہماری پریشانی کو دور فرما دیا. کیا کر دیا؟ دور فرما دیا. اور ہمارے رب پر یقین ہے, ہمارے رب پر ہی بھروسہ ہے کہ وہ کسی بھی مشکل وقت میں ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑے گا. لہذا ہم اللہ پاک سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. کبھی بھی ہمیں پریشانی ہوگی تو ہم اللہ پاک سے ہی مانگیں گے, کیونکہ اللہ پاک ہماری پریشانی دور فرما دیتا ہے. لہذا ہمیں یہ دولت نہیں دیجیے, کیونکہ اس دولت کی وجہ سے, اس پیسے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم اللہ پاک سے دور ہو جائیں, ہے نا, کہ اس پیسے کی وجہ سے تم اللہ پاک سے دور ہو جائیں گے اور دور ہو سکتے ہیں. لہذا آپ یہ پیسہ واپس لے جائیے. امی جان یہ پیسے نہیں لیجئے, ہمیں اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کے اس عورت نے اور اس بچی نے سارے کے سارے پیسے حضرت حماد بن سلمہ کو واپس کر دیے. کیا کر دیے؟ واپس کر دیے. اگر کوئی ہمیں کچھ دے تو ہمیں تب بھی نہیں لینا چاہیے. مانگ کر یا بغیر مانگے؟ بغیر مانگ. بغیر مانگے. ہاں دیکھیں, اگر کوئی شخص آپ کو دے رہا ہے, آپ نے سوال نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ سوال نہیں کیا. آپ کو ضرورت ہو تو آپ لے سکتے ہیں, لیکن مانگنا نہیں چاہیے. مانگنا اچھی بات نہیں ہوتی. کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے نا, آپ لے لیجئے اور لے کے کیا کیجئے, شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, کون؟ اللہ والے, آواز سے کہہ دیں, نیک لوگ, ان کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہوتا ہے. ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے نا تو یہ پھر بھی نہیں لیتے. یہ کہتے ہیں نہیں, ہم جو ہے انہی کپڑوں میں گزارا کر لیں گے, ہمیں نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم پہن لیں گے. ہم کیوں بہت اچھے اچھے کھانے کھائیں, ہم نارمل کھانا کھا کے بھی گزارا کر سکتے ہیں. یہ ان چیزوں کی طرف جانے کے بجائے, ہاں بھائی پیارے بچوں, ان چیزوں کی طرف جانے کے بجائے یہ نارمل چیزوں میں گزارا کرتے ہیں اور ساری توجہ اللہ کی عبادت پر دیتے ہیں. ساری توجہ کس پہ دیتے ہیں؟ اللہ کی عبادت پر. کیوں؟
کیونکہ قیامت میں کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ پاک کی عبادت کام آئے گی، نیکیاں کام آئیں گی، ہمیں قبر میں، حشر میں، قیامت میں نیکیاں کام آئیں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ٹائم کہاں گزاریں گے؟ اللہ کی عبادت میں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، تلاوت قرآن کرنا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں ہم تلاوت قرآن پاک کر لیں گے تو یہ اچھا ہے، یا مارکیٹ میں جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں یہ اچھا ہے؟ شاپنگ کر سکتے ہیں، شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، یہ برا نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی توجہ ہوتی ہے کہ نہیں، ہم یہ وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں، تلاوت قرآن کریم میں گزاریں، کیونکہ یہی چیزیں آخرت میں کام آنے والی ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ ہمیں پیسوں سے، سکوں سے، سونے سے، ان سے پیار نہیں، نیکیوں سے پیار ہونا چاہیے، کیونکہ یہی کام آنے والی ہے۔ اور اللہ پاک ایسے لوگوں کی دنیا میں بھی مدد فرماتا ہے اور ان کے تھوڑے مال میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں تھوڑے مال پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنائے۔ کہہ دیجئے آمین۔ آمین۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے یہی سبق سیکھا ہے، ہمیں دولت کا لالچ نہیں بلکہ عبادتوں کا لالچی ہونا چاہیے، عبادتوں کا حریص ہونا چاہیے، اور خوب عبادتیں کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت میں، قبر میں یہ عبادتیں ہی ہمارے کام آئیں گی۔ یہی اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے جو کہ ہم نے کہانی کے ذریعے سے سیکھا ہے۔ اللہ پاک اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہانی ختم ہو گئی ہے، سبق بھی ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اب مدنی چینل کے ناظرین کو آخر میں یہ پیغام دیں گے کہ اگر آپ کی کوئی کہانی مس ہو گئی ہے تو آپ یوٹیوب پر جائیے اور کیا لکھیے؟ کس مدنی کڈز مدنی چینل۔ چینل لکھیے، تمام کہانیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور بھی پروگرام آ جائیں گے، وہ دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی بچوں کا مدنی چینل۔